ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کے ذریعے بنانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا انشاءاللہ۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ اللہ عز و جل کا نام آیا تو عز و جل میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی سنا تو صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور اولیاء کرام کے ذکر مبارک پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کفن کی واپسی میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر اہل سنت کی وہ مایہ ناز تصنیف کہ جسے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ میں پورا سال ہی پرنٹنگ کا سلسلہ رہتا ہے، اور ہزار مسجدوں میں اسلامی بھائی اس کا درس بھی دیتے ہیں۔ فیضان سنت، اس میں ایک بڑی پیاری حکایت امیر علیہ سنت نے لکھی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران و پریشان دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اندر دیکھیے۔ انہوں نے اندر دیکھا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا تھا۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، لیکن جو دروازے کے قریب سو رہا ہے یہ روزہ دار ہے۔ یہ سویا ہوا روزہ دار جب سانس باہر نکالتا ہے تو اس کی وہ سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ اکثر اگر اس کو جان لیں اور ثواب کی ہرس ہو تو روزے رکھتے ہی چلے جائیں۔ مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہے۔ اور جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے، اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت ارشاد ہوئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور مقام پر سورۃ الحاقہ میں ارشاد ہوتا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ تو حضرت سیدنا وقیع علیہ رحمت اللہ السمیع فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نفلی روزے جو رکھے جاتے ہیں، جہاں ہم نے سنا کہ دینی دنیاوی فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کے لیے اجر و ثواب کیسا تیار کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا، سیب سے بڑا ہوگا، وہ موم سے الگ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالد شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ تو ہمت کیجئے، یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے جو عمل دنیا میں جس قدر دشوار ہوگا، میزان عمل میں وہ اتنا ہی وزندار ہوگا۔ اور پھر اگر یہ عمل جہنم سے ہمیں دوری دلا دیتے ہوں، سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے۔ اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفلی روزوں کے فضائل ہم سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ کی رحمت یہ بہانہ تلاش کرتی ہے، بہانہ تلاش کرتی ہے کہ بندہ کسی طرح کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے رب کی رضا حاصل ہو جائے اور اسے بخشش کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نفلی روزوں کا ذہن بنائیے، اور بعض اوقات فضائل سنتے ہیں اور ایسا کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہوتا کہ جس کے سبب ہمیں نفلی روزے رکھنے میں کوئی رکاوٹ ہو، میں سستی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ فضائل سنتے تھے تو یہ اپنی زندگی میں کس طرح سے نافذ کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، روزے کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ اب یہ روایت تو سنی تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آ کر یہ پوچھا تھا، ان کے گھر دن کے وقت مہمان کی آمد کے علاوہ کبھی دھواں نہ دیکھا گیا، یعنی آپ دن کو کھانا کھاتے ہی نہ تھے، روزہ رکھتے تھے۔ یہ ان کا جذبہ ہوتا تھا، یہ ان کی سوچ ہوتی تھی، اور واقعی یہ سوچ نصیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ، ورنہ ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، کیونکہ بعض نادان ہوتے ہیں ایسے جو ضرورت سے زیادہ مطلب نا ڈیڑھ ہوشیار قسم کے، نہیں جناب روزہ نہ رکھیں بیمار ہو جائیں گے، بلکہ معاذ اللہ رمضان المبارک کے فرض روزوں میں بھی ذرا سا کوئی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے تو روزے چھوڑ دیتے۔ کیوں کہ فلاں نے کہا تھا کہ جناب روزہ چھوڑ دیں، آپ جو ہے نا وہ ورنہ بیمار ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے تندرستی ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کیا کرو، خود کفیل ہو جاؤ گے، روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے۔ تو اس مختصر سی زندگی میں اپنے اوپر اگر یہ افعال یہ نافذ کر دیے جائیں، سبحان اللہ، پھر بالآخر دنیا سے تو جانا ہی ہے، قبر میں بھی راحت ہوگی، اور ایسے خوش نصیبوں کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں گزاری ہوگی، حشر میں ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزے دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے، اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا کھاؤ، کل تم بھوکے تھے، پیو، کل تم پیاسے تھے، آرام کرو، کل تم تھکے ہوئے تھے، پس وہ کھائیں گے، آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ تو آج عزت اور سرخری کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جناب مجھے عزت ملے، مجھے مان ملے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ 25-50 افراد میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، دعوت ہو رہی ہو، اور میزبان آ کر ذرا پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا لیجئے نا، تو ہمیں سب میں اچھا لگتا ہے کہ یار دیکھو اتنے سارے بیٹھے تھے، مجھے آ کر پوچھا، مجھے نکال کر دیا، مجھے ڈش لا کر دی کہ ذرا لیجئے لیجئے، اہتمام ہوتا ہے نا۔
تو اب اگر دنیا میں وہ خوش نصیب کہ جو عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں گے، جو روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ایسے خوش نصیبوں کو نوازا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ۔ بروز قیامت عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ دنیا کے برابر ہوگا، سبحان اللہ۔ اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے، مشروب، پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں گے، پیئیں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کریں کہ جن کی وہاں دعوت ہوگی، جن کو عزت ملے گی، جن کو سرخروئی ملے گی، اللہ نصیب کرے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس کا خاتمہ بھی کلمہ پر ہوگا، اور جس نے کسی دن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھا تو اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا، اور جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے صدقہ کیا اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوگا اور وہ داخل جنت ہوگا۔ تو سخت گرمی ہے، دل تو للچائے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اور پھر نفلی روزوں میں تو ہمارے یہاں چلیں ماہ رمضان المبارک میں تو ایسا ماحول ہوتا ہی ہے کہ عموماً بازاروں میں اتنا سرے عام نہیں کھاتے، حالانکہ بعض نادان ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بھی سرے عام کھاتے ہیں، جو کہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ جب نفلی روزے رکھے جاتے ہیں تو ظاہر اس وقت تو ایسا ماحول نہیں ہوتا، کھانے پینے کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب ایسے میں جب روزے سے ہوں اور لوگوں کو کھاتا پیتا دیکھیں گے پھر کیا ہوگا؟ صبر کریں گے۔ اس صبر پہ بھی کیسا اجر ملے گا؟ حضرت سیدتنا ام انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا، ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے۔ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال آؤ ناشتہ کریں، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں روزے سے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم
اپنا رزق کھا رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا اے بلال، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو دنیا سے تو جانا ہی ہے دنیا سے۔ اے کاش ایسا وقت ہو کہ ہم روزے سے ہوں، سبحان اللہ، زیر گنبد خضرا ہوں، زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، اور اے کاش کہ اس وقت ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور سرکار کے قدموں پر ایمان اور عافیت میں مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ کہ جو روزہ دار ہوگا اور وہ روزے کی حالت میں مرے گا، پھر کیا ہوگا؟ سنیے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نصیب کرے۔ یہ جو نیکی کے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں نا، تو عموماً وہ نیکیوں بھری زندگی گزارتے ہیں، اور نیکیوں بھری زندگی جب گزاری جاتی ہے تو ظاہر ہے موت تو آنی ہے، تو ایسے موقع پر موت قابل رشک ہو جاتی ہے کہ نیک کام کے دوران موت یہ سعادت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس سے روزے کی حالت میں موت آئے۔ بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے، مثلاً باوضو یا دوران نماز مرنا، سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ منورہ میں روح قبض ہونا، دوران حج مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ یا عرفات شریف میں فوتگی، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ صرف خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ نصیب کرے، اللہ ہماری بھی موت اچھی کرے۔ بہرحال ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہوا، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف سے ان کا تعلق، کالو چاچا نام تھا ان کا، عمر 60 برس، رمضان مبارک 1425 سنہ ہجری کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہو گئے۔ اب دعوت اسلامی والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ مدنی انعامات پر عمل ملتا ہے، اور مدنی انعامات میں جو دوسرے نمبر پر مدنی انعام ہے وہ یہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب، پہلی صف میں، کہ پہلی صف میں نماز پڑھیں۔ اب ان کو یہ جذبہ ملا، زندگی گزر چکی تھی، 60 برس کی عمر ہو چکی تھی، دعوت اسلامی والوں کی صحبت ملی تو پہلی صف کی عادت ہو گئی۔ اب چاند نظر آ گیا، عاشقان رسول کے ساتھ یہ عید کے دوسرے دن مدنی قافلے میں سفر کر گئے۔ 5 یا 6 دن کے بعد شوال المکرم کی 5 یا 6 تاریخ تھی، کسی کام سے بازار جانا ہوا، مصروفیت بھی تھی، مگر ذہن میں ایک بات تھی کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پہلی صف چھوٹ جائے، لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے۔ وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے گر پڑے، کلمہ شریف و درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی خوش نصیب رہے کہ آخری وقت کلمہ و درود نصیب ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے،
چنانچہ انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چاچا سفید لباس میں ملبوس سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اس مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ تو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا۔ دیکھو تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے رجب شعبان کے روزے بھی رکھنے کی سعادت مل جاتی، نفلی روزے ہر پیر شریف کو روزہ رکھنے والے کثیر اسلامی بھائی ملیں گے، جمعرات جمعہ کو روزہ رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں۔ اور نفلی روزوں کا بیان ہو رہا ہے تو سنیے، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھا ہے کہ ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نمبر 3، نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی۔ نمبر 4، نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلا عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفل روزوں کی برکتیں لوٹنے کا مدنی ذہن نصیب فرمائے کہ یہ وہ افعال ہیں جو مرنے کے بعد بھی برکتیں دلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے استاذ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدس سرہ الربانی شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں۔ پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ تو ایسی کئی واقعات ہیں کہ ان بزرگوں کا جب انتقال ہوتا تھا تو ان کے مزار بھی اس طرح کی برکتیں لٹاتے تھے۔ اور پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے کہ جب بندہ خود نیک بنتا ہے نا، عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا اثر اس کے گھر پر ضرور پڑتا ہے، اس کے محلے پر پڑتا ہے، اس کے شہر پر پڑتا ہے۔ آپ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ جب آپ نے مدنی کاموں کا آغاز کیا تو بالکل تنہائی ایک طرح سے چلے تھے، اور وہ دور تھا کہ واقعی فرض روزے رکھنے کا رجحان بہت کم ہو چکا تھا، داڑھی شریف رکھنے کا تو تصور ہی ختم ہو گیا تھا۔ امیر اہل سنت کا جذبہ تھا، سوچ تھی، اور پھر آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول دنیا کے کم و بیش 187 ممالک میں 90 سے زائد شعبہ جات میں یہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ تو ہم اگر کوشش کریں گے اور خود اپنے آپ کو ان نیکی بھرے کاموں میں مصروف رکھیں گے تو یقیناً اس معاشرے پر بھی اس کے حیرت انگیز نتائج جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ بلکہ آپ اپنی اسی کتاب فیضان سنت میں ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ سیدنا مالک بن دینار
علیہ رحمت اللہ الغفار نے 40 سال کے دوران کبھی کھجور نہیں کھائی. 40 برس بعد آپ کو جب کھجور کھانے کی خوب خواہش ہوئی تو نفس کشی کے لیے مسلسل 8 دن روزے رکھے. پھر کھجوریں خرید کر دن کے وقت بصرہ شریف کے ایک محلے کی مسجد میں داخل ہوئے. ابھی کھانے کے لیے کھجوریں نکالی ہی تھیں، ایک بچہ چلا اٹھا، ابا جان! مسجد میں یہودی آ گیا. اس کے والد صاحب یہودی کا نام سن کر ہاتھ میں ڈنڈا لیے چر دوڑے، مگر آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہچان لیا اور معذرت کرتے ہوئے عرض کی کہ حضور، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے محلے میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں. کیسا پیارا محلہ تھا، سبحان اللہ. ہمارے محلے میں سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں کے علاوہ دن کے وقت یہاں کوئی نہیں کھاتا. اسی لیے بچے کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہودی ہونے کا شبہ گزرا. برائے کرم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی خطا کو معاف فرما دیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم جوش میں فرمایا کہ بچوں کی زبان یہ غیبی زبان ہوتی ہے. پھر قسم کھائی کہ اب کبھی کھجور کھانے کا نام نہ لوں گا. یعنی یہ ان کی نفس کشی تھی. یہ نفس کشی تھی کہ مطلب یہ نفس کے خلاف عمل کیا کرتے تھے، یہ سنتوں سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے افعال کیا کرتے تھے. داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. اب ہم تو مطلب اگر روزہ رکھیں گے تو ظاہر ہے اب روزہ رکھنا ہے تو گھر والوں کو بھی تو آرڈر چلے گا نا، کیا سحری میں یہ ہونا چاہیے، کھانے میں یہ ہونا چاہیے، پینے میں یہ ہونا چاہیے. بلکہ امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ سحری خوب ڈٹ کر کرتے ہیں. کیوں؟ سارا دن کچھ نہیں کھانا، کچھ کھانا تھوڑی ملے گا، تو سحری ڈٹ کر کرتے ہیں. اور جب افطار ہوتا ہے تو ڈٹ کر افطار کرتے ہیں. کیوں؟ کہ سارا دن تو کچھ کھایا تھوڑی ہے. تو دونوں طرف بالکل بھرمار ہوتی ہے. تو ہم اگر روزہ رکھیں گے تو ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے، سب کو پتا چلے، گھر والوں کو پتا چلے، کام پہ جاتے تو پتا چلے کہ جناب ماں بدولت نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ اوہو رجب کا روزہ رکھا ہے. اچھا جی میں تو تین مہینے روزہ رکھتا ہوں، رجب، شعبان، رمضان. او بھائی رمضان کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا تھا. یہ 3 مہینے کا اظہار کر کے کیا وزن بڑھاتے ہیں، وزن بڑھاتے کہ میں تو 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، میں تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھتا ہوں، میں تو ہر جمعرات جمعے کو روزہ رکھتا ہوں. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا تھی کہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال تک روزہ رکھتے رہے، مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو خبر نہ دی، کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور خیرات کر دیتے تھے. یہ عالم تھا ان کا. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے اور ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی، اس کا مطالعہ ضرور کر لیں. رجب کے روزوں کی ایسی آپ کو رغبت ملے گی، مدینہ ہوگا. آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند رات. نمبر 2 15 شعبان کی رات یعنی شب برات. نمبر 3 جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات. نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات. اور نمبر 5 عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات. تو یہ سیدنا خالد بن بادان فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان میں تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے، اللہ عز و جل اسے داخل جنت فرمائے گا. نمبر 1 رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے، اس کے دن میں روزہ رکھے. نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات. نمبر 3 عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے. نمبر 5 شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں رات، اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. تو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ